اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے نئے سال کے متعلق ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب مجھے کچھ سوالات آپ سے پوچھنے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہی ہوں، کیا نیا سال منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے اس کو آدمی منائے، سیلیبریٹ کرے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر۔ تو شریعت کی حدود کے اندر آدمی رہ کر اگر کوئی بھی خوشی مناتا ہے تو ہر خوشی کو منانا جائز ہے۔ اور نیا سال اگر اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دے دیا اور ایک دوسرا سال بھی ہماری زندگی میں آ گیا، تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خوشی کا موقع ہے اور منانا چاہیے اس کو۔ اور صرف جو ہے وہ اس حد تک منانا چاہیے کہ آدمی کسی سے ملتا ہے تو اس کو دعا دے دے کہ اللہ پاک آپ کے لیے یہ نیا سال مبارک کرے، اور نئے سال میں اللہ پاک آپ کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یعنی اس طرح کے دعائیہ کلمات آدمی کہہ دے، بچوں کو کہہ دے، بڑوں کو کہہ دے، اپنے جو دوست وغیرہ ہیں ان کو کہہ دے۔ اور باقی یہ جو دوسری سیلیبریشنز ہوتی ہیں کہ کمکمے جلانا اور پھر ایک خاص مقام پہ جا کر جو ہے پھر وہ سیکنڈ چلتے ہیں، پھر 12 بجتے ہیں، پھر جو ہے وہ گانے بجانے اور یہ چیزیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر اقوام کا طریقہ ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو بھی کسی چیز میں اگر کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اگر ہم شرعی حدود کے اندر رہیں، جیسے غیر قومیں کرتی ہیں، جیسے غیر مسلم کرتے ہیں، ہم وہ والے رواج اور وہ والے طریقے نہ کریں اور صرف دعائیہ کلمات تک محدود ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نیا سال منانے میں۔ تو قاری صاحب نئے سال کے بارے میں اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ نئے سال کے بارے میں اسلام کے اندر احکامات جو ہیں، ایک تو جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ جب نیا سال شروع ہو تو اس میں آدمی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر اس نئے سال کے آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی ختم ہو چکی ہوتی تو ہم نے تو اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا آخرت میں، آخرت کی تیاری نہیں کی، کوئی نیک اعمال نہیں کیے، یعنی کچھ کیے ہیں لیکن جس درجے میں کرنے چاہیے وہ اس پرسنٹیج کے حساب سے ہم نے نہیں کیے۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے زندگی گزارنے کا، کیونکہ زندگی تو ایک موقع ہے، جس کے پاس ہے تو وہ جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی بنا سکتا ہے، اور اگر جس کے پاس نہیں ہے، جس سے زندگی لے لی گئی ہے، اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ جیسے یہ کافر لوگ کہیں گے پھر قیامت کے دن کہ ہمیں دوبارہ بھیج دو دنیا کے اندر، ہم اس سے اچھا مال کریں گے، سارے نے مال جتنا بھی ہم نے کمایا تھا وہ ہم خرچ کریں گے، لیکن وہاں ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اب اللہ نے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ موقع دے دیا اور زیادہ عمل کرنے کا موقع دے دیا اللہ جل شانہ، ایک تو یہ حکم ہے۔ اور نئے سال کے لیے جو ہے ہم اعمال شروع کر دیں اس نیت سے کہ تاکہ اللہ پاک جو ہے آئندہ کے لیے ہمیں پورا سال نیک عمل کی توفیق دے دے۔ تو ایک تو یہ حکم ہے نئے سال کے احکامات میں، یہ چیز ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قمری سال اسلامی سال ہے اور شمسی سال اسلامی سال نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟
ایسی بات نہیں ہے، دونوں جو سال ہیں چاہے وہ سورج کے اعتبار سے ہوں یا چاند کے اعتبار سے ہوں، وہ دونوں ہی اسلامی ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، سورج کو اور چاند کو یہ ایک حساب سے ہیں، ان کا ایک حساب ہے، ایک حساب سے چلتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ سورج جو ہے وہ اپنے ایک مستقر کی طرف جا رہا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس کا مستقر جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ غروب ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ اور آگے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی ہم نے منزلیں طے کی ہیں۔ تو سورج کے اعتبار سے جو سال ہے اس کا بھی تذکرہ آ گیا، اور جو چاند کے اعتبار سے سال ہے اس کا بھی قرآن کے اندر تذکرہ آ دیا کہ ہم دونوں کو ہم نے دنوں کی گنتی کے لیے، حساب کے لیے ہم نے یہ دونوں کی رفتار کو ہم نے بنایا ہے۔ سورج کے گھٹنے اور بڑھنے کو اس کا وہ ہوتا ہے، مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اور سورج رفتار طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس کے حساب سے جو ہے سال شمار ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ایک آدمی کو قمری سال کا پہچاننا اور جاننا اور معلومات کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے امت کے ہر فرد کے لیے، کہ اگر امت کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ چاند کے بارے میں اس کو پوری معلومات ہیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے آج اور اس مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری دنیا میں ایسا ہو کہ کسی مسلمان کو بھی یہ نہ پتہ ہو کہ آج قمری مہینہ اور قمری دن کون سا ہے، بلکہ بالکل ہی نسیم منسیہ ہو جائے، بھول جائے، تو پوری امت گناہ گار ہوگی۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، چاند کے بارے میں جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور چاند کے اعتبار سے اپنی زندگی کے ایام کو گزارنا یہ اولا ہے بنسبت جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے۔ اب تو یہ دونوں ہی اسلامی سال ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی سے وقت نکالا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ ایون ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں خیر خیریت سے؟ ٹھیک ہے انکل، سالوں کی تبدیلی انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہر بندے کے اپنے ان حالاتوں پر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سال تبدیل ہوتے ہیں، جیسے 2001 2 3 جو ہو رہا ہے اور ہر دفعہ اینڈ آف دا ایئر دسمبر میں منایا جاتا ہے، میرے حساب سے تو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ یہ اپنے اپنے وہ ہیں، فیسٹیولز ہیں، اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، شغل ہیں کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے دل لگانے کے لیے یا اچھا ماحول بنانے کے لیے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پریکٹیکلی اس کا کوئی سال تبدیل ہوتا ہے تو کوئی اچھی نیوز آتی ہے، یا سال تبدیل ہوتا ہے یا کوئی بیڈ نیوز آتی ہے۔ جو آپ کے حالات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں، جو آپ کا نصیب ہے، جو آپ کی ایفرٹس ہیں، محنت، اس کے حساب سے پلاننگ ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا میں اچھی مثال دے دوں گا، 2019 دسمبر میں اینڈ میں کافی لوگوں نے ویلکم کیا 2020 کو، لیکن آپ اس کے ریویوز سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں 2020 کو کتنا بدنام، پورے صدی کا یا پتہ نہیں کتنا بدنام ہو چکا ہے 2020۔ تو اگر ایسی کوئی جان ہوتی سال کو سیلیبریٹ کرنے میں یا کوئی انداز کی خوشخبری لے کر آتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 2020 اتنا برا گزرتا۔ تو ہم امید رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، باقی انٹرٹین کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ انجوائے کریں، باقی تو میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، کچھ بلکہ اثر ہی نہیں ہے اس کا کوئی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم انکل، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا انکل، سال کی تبدیلی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نیا سال آنے والا ہے اور پرانا سال بہت سے واقعات کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نیا سال بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزرے اور اس میں وہ والی چیزیں نہ ہو جو 2020 میں ہوئی تھی، یعنی پچھلے سال میں ہوئی تھی۔ مثلاً بہت زیادہ مسئلہ ہوا تھا اس کا کرونا کا، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ ان کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جو تھے وہ پریشان ہوئے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور نئے سال کے لیے سب سے جو ہم سب کی، ہمارے ٹیم کی، ہمارے لوگوں کی خواہش ہے اور ان کی دعا بھی ہوگی کہ اللہ جو ہے 2021 کو ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے بچائے
اور اللہ ہمیں کرونا کی جو ہے وہ عذاب سے یا لعنت سے جو ہے وہ چھٹکارا دلائیں. السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر، نئے سال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نئے سال کے بارے میں تو رائے یہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کے مد نظر عوام کو چاہیے بہت ہی احتیاط کرے، تاکہ جو پینڈیمک سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ ہم آگے کچھ بہتر طرف جا سکیں، ترقی کر سکیں. کیونکہ اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس حالات میں تو پاسبل نہیں ہے ترقی کرنا. تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ ہر ایک پاکستانی کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ سے. اچھا سر، 2020 آپ کا کیسے گزرا؟ مطلب بہت سارے حالات ایسے تھے جیسے کرونا ہو گیا، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ بتائیں آپ کا یہ سال کیسے گزرا؟ بہت کرائسس تھے، بہت زیادہ مطلب مشکلات تھی، سب لاک ڈاؤن ہو گیا، ساری چیزیں بند ہو گئی تھی اچانک سے. مطلب ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا جو نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کبھی کسی نے محسوس کیا. ایک ایسی حالات، ایک ایسا دن جو ملک کے معیشت ختم ہو گئی، مطلب بے روزگاری ہو گئی، سارے حالات بند ہو گئے، سارے شاپ، سارے جتنی بھی ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری بین ہو گئی ہم پہ. تو بہت ایسے مشکلات سامنے آ گئے تھے ہمارے لیے. تو ابھی الحمدللہ کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ اور بھی عمل کریں، اپنی بہت رد کر سکیں اس پہ. السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہوں بیٹا. اچھا جی انکل، نئے سال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کا یہ سال کیسے گزرا؟ نئے سال میں تو میری یہ رائے ہے نا کہ 2020 تو ہمارا بہت تکلیفوں میں گزرا ہے، لیکن امید اپنے خدا سے رکھنی چاہیے کہ اچھا ہو. انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے اور ہمیں اپنے رب پہ پورا یقین ہے کہ 2021 ہمارے لیے بہت بیسٹ ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.